تھائی لینڈ کی یہ صبح بھی ہمیشہ کی طرح خوبصورت اور خوشگوار تھی۔ سورج نکل چکا تھا اور اپنی چمک بکھیر رہا تھا۔ یہ نوجوان لڑکا اپنی روزمرہ کے معمول کے مطابق اپنے گھر سے کام کی طرف جانے لگا۔ گزرتے گزرتے اس کا گزر ہاتھیوں کے باڑے کے قریب سے ہوا اور اس کی توجہ بڑے بڑے مضبوط ہاتھیوں پر مرکوز ہو گئی جو معمولی سی رسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ لڑکا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنے بڑے طاقتور اور مضبوط ہاتھی ایک کمزور معمولی سی رسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا۔ وہ جواب تلاش کرنا چاہ رہا تھا لیکن اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اسے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ہاتھیوں کے باڑے میں کام کرنے والے شخص پہ پڑتی ہے۔ وہ چلتا چلتا اس کے پاس چلا جاتا ہے، اسے پوچھتا ہے کہ میں حیران ہوں، اتنے مضبوط بڑے اور طاقتور ہاتھی ایک معمولی کمزور سی رسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ اسے توڑ کر بھاگتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ شخص اس نوجوان کے چہرے پہ حیرت کو غور سے دیکھتا ہے، اسے کہتا ہے نوجوان یہ پرانی بات ہے اور یہ عرصہ دراز سے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہے اور اسی سے آج ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہاتھی کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کو مضبوط رسیوں اور مضبوط زنجیروں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ یہ کچھ عرصہ تک ان مضبوط رسیوں اور زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا زور لگاتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس لیے یہ ان کو توڑ نہیں پاتے، اور آہستہ آہستہ انہیں یقین ہونے لگتا ہے کہ یہ ان رسیوں یا زنجیروں کو توڑ نہیں پائیں گے اور پھر یہ ان کو توڑنے کی کوشش ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم آہستہ آہستہ ان کو عام اور معمولی رسیوں سے باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کو یہ بات پکی سچی معلوم ہوتی ہے کہ یہ رسیوں کو توڑ نہیں سکتے۔ ان کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ ان رسیوں کو توڑیں۔ یہ سنتے ہی لڑکے کے چہرے کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اور وہ مسکرانے لگتا ہے کیونکہ اسے بھی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسی باتیں ہمارے معصوم ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی پوشیدہ صلاحیتوں، اہلیتوں اور قابلیتوں کا استعمال ہی نہیں کرتے اور انہیں استعمال میں لانے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اگر کوشش کرتے بھی ہیں تو ادھوری سی۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اپنی طاقت پہ بھروسہ کرو، کچھ کر گزرو۔